کائنات کی وسعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں جو انسان کی سوچ سے پرے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے ہیں، مگر یہ راستے کیا ہیں؟ یہ کس طرف لے جاتے ہیں؟ راستے تو ہمیشہ کسی منزل تک لے جاتے ہیں۔ کیا آسمان میں واقعی ایسے راستے ہیں، واقعی ایسے پاتھ ویز ہیں جو کسی اور ڈائمینشنز، کسی اور دنیاؤں تک جاتے ہیں؟ ایسے جہانات جو ابھی تک انسانی نظر سے چھپی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور سب سے قریبی ساتھی تھے، ان کا ایک مشہور قول ہے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ سوچئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو ابھی ہماری سمجھ سے بہت آگے تھا، یا پھر وہ ایسے راز کا ذکر کر رہے تھے جو آج کی سائنس اب جا کے دریافت کر رہی ہے؟ اس ایپیسوڈ میں ہم انہی ہیونلی پاتھ ویز کا تجزیہ کریں گے، قرآنی آیت، ان کی تفسیر اور اسپیس ٹائم کے رازوں کے درمیان کا تعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں اترتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ فرشتے کس راستے سے آتے ہیں؟ کیا یہ وہی راستے ہیں جو اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہیں؟ شاید انہی راستوں کے ذریعے فرشتے، روحیں اور نورانی مخلوقات ایک عالم سے دوسرے عالم میں سفر کرتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وقت، اسپیس اور ڈائمینشنز کا راز بھی انہی راستوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے علم، حکمت اور کاسمک سائنس کو ایکسپلور کریں گے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ کائنات کا کوڈ ہے۔ تو تیار ہو جائیے ایک ایسے سفر کے لیے جو آپ کو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے راستوں تک لے جائے گا۔ اور پھر وہ موت کا فرشتہ زمین پر اترتا ہے تاکہ انسانی روحوں کو لے جا سکے ان کے زندگی کے سفر کا آخری منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اور ایک اور روایت میں ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتے زمین پر اترے تاکہ انسانیت کو علم سکھا سکے۔ تاریخ بھر کی مختلف روایت میں فرشتے کو ایسے نورانی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ایک خاص مشن پر بھیجے جاتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل کا کام دینا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ فرشتے زمین تک کیسے اترتے ہیں، اور پھر یہی فرشتے واپس آسمان کی طرف کیسے لوٹ جاتے ہیں؟ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ وحی یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ عجیب و غریب ہوا۔ آسمان میں ایک دروازہ کھلا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آج آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی پہلے نہیں کھلا۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک ایسے فرشتے کا نزول ہوا جو کبھی پہلے زمین پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 روشن نور لایا، 2 نور جو کسی اور نبی کو پہلے نہیں دیے گئے تھے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ آسمان میں صرف راستے نہیں بلکہ دروازے ہیں، ایسے دروازے جو مختلف ریئلمز، ڈائمینشنز اور شاید دوسرے پلانٹس پر جاتے ہیں۔ آج کے دور میں شاید ہم انہیں پورٹلز کہہ سکتے ہیں، ایسے ہیونلی پاتھ ویز جو وقت اور مکان کی حدوں سے پرے نئے عالموں کے راستے کھولتے ہیں۔ سورہ السجدہ میں قرآن ایک حیرت انگیز وقت کا راز بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہر معاملہ آسمان سے زمین تک چلاتا ہے، پھر وہ سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے، ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے اور روح
اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں، ایک ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سوچئے، ایک دن جو انسانوں کے لیے 50,000 سال جتنا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن فرشتے اس سفر کو صرف ایک دن میں طے کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اس قرآنی کانسیپٹ کو ماڈرن سائنس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو جواب ملتا ہے فزکس، خاص کر البرٹ آئنسٹین کی تھیوری میں۔ آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت اور اسپیس کوئی فکس چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں مل کر ایک فیبرک بناتے ہیں جسے ہم اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ یہ فیبرک پینٹ، اسٹریچ اور کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، اور وقت کا گزر جانے کا طریقہ بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تیزی سے موو کر رہے ہیں یا آپ کس گریویٹیشنل فورس کے انفلوئنس پہ ہیں۔ جتنی زیادہ اسپیڈ اتنا وقت سلو ہو جاتا ہے۔ اسی کنسیپٹ کو کہتے ہیں ٹائم ڈیلیشن۔ ایک مثال لے لیجیے، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹرونٹس جو ہائی اسپیڈ میں آربٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا وقت زمین پر رہنے والوں سے تھوڑا سلو چلتا ہے۔ یہ فرق چھوٹا ہوتا ہے لیکن سائنٹیفکلی پروون ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی اسپیس اسٹیشن میں ممکن ہے تو سوچئے وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے 50,000 سال کا سفر ایک دن میں طے کرتے ہیں، وہ کس ٹائپ کی ہیونلی پورٹل یا ڈیوائن وارم ہول کا استعمال کرتے ہوں گے۔ تو کیا قرآن ہمیں ایک ایسے اسپیس ٹائم کے اسٹرکچر کا راز بتا رہا ہے جو ابھی سائنس دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان راستوں میں چھپا ہے وقت کا سچ، ڈائمینشنز کا راز اور آخرت کا نظام؟ سائنس کے مطابق ایسے ٹریول کا صرف ایک سلوشن ہو سکتا ہے، وارم ہولز۔